یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں قانونی طور پر آیا تھا، اور ان کا کویشچن یہ ہے کہ کیا میں امریکہ میں رہتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے پروسیس سے گزر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ریسنٹلی امریکن سٹیزن سے شادی کی ہے، تو یقیناً ان صاحب نے بھی وہ میمو دیکھا ہے، اور اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا پروسیس ہے اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے کمپلیٹ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا انہیں واپس جانا پڑے گا۔ تو اس میں یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے ایکسکیوز می، اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں کہ تو بنیادی جو ایشو ہے اس کا جواب یہی آتا ہے کہ جی ہاں بالکل، اگر آپ تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں اور آپ لیگل طریقے سے یہاں پہ آئے ہیں اور امریکن سٹیزن سے آپ کی میرج ہوتی ہے، اور جیسا میں بتا رہا ہوں تمام ریکوائرمنٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جینون میرج ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی قسم کی اور وائلیشن نہیں کی گئی ہے، اور لا آپ کو جو ہے یہ راستہ دکھاتا ہے، تو آپ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے ذریعے سے یہاں پہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس زمرے میں کون کسے یہ گرین کارڈ نہیں ملے گا؟ اس میں جو سب سے نمایاں جو سنیریو ہمارے پاس آتا ہے کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان لافل طریقے سے آیا ہے، تو پھر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے، چاہے وہ امریکن سٹیزن سے شادی کرتا ہے یا کسی امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگری میں وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ آیا ہے۔ تو اب اس شخص کے لیے راستہ کھولنے کے لیے یقیناً اسے ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ اگین اس میں ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز نہیں ہے، اس میں جو برڈن رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں اگر آپ کے لیے راستہ مستقل طور پہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے جو ریلیٹو ہے، جو آپ کی وائف ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہیں ایکسٹریم ہارڈ شپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سی ٹیکنیکل باتیں آ جاتی ہیں، میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صاحب جو ہے وہ لیگل طریقے سے آئے اور امریکن سٹیزن سے ان کی میرج ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ باقی ریکوائرمنٹ پورا کرتے ہیں، تو دو ریکوائرمنٹس کا ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ اور بہت سی چیزیں اس میں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہاں پر ان لافل یہاں پہ آنے کے بعد ان لافل اسٹیٹس میں چلے گئے، لیٹس سے کہ اگر 6 ماہ میں کے لیے آئے تھے، 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ یہاں سے نہیں جا سکے اور ان لافل اسٹیٹس میں چلے گئے، یا پھر یہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے انہوں نے ملازمت بھی کی، اور اور وہ ملازمت سے جو بھی ان کو انکم وغیرہ ملی ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، اور ڈکلیئر نہیں بھی کی، صرف انہوں نے یہاں پہ ان لافل امپلائمنٹ کی ہے، تو تب بھی اس پہ پابندی لگ جاتی ہے جنرل سرکمسٹانسز میں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ان کی میرج جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے ہے، تو یہ دو رکاوٹیں جو ہے ان کے راستے سے نکل جاتی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میں نے ایک بڑے یہ کہ کہہ لیجئے کہ لمیٹڈ طریقے سے بتا دیا کہ یہ صورتحال ان کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس سے نکال سکیں، لیکن میرا جواب جو ہے اس میں اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو باقی تمام ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہوگا۔ اب اسی طرح سے یہ صاحب جو ہیں یہ پروفیشنل ویزے پہ یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں H1B ویزے پر یہاں پر آیا تھا، اور میں ابھی بھی لیگل سٹیٹس میں ہوں، میں نے کبھی کوئی وائلیشن نہیں کی ہے، ہمیشہ جاب جو ہے وہ H1B کے بنیاد پر کی ہے، اور نہ ہی میرا ان لافل سٹیٹس ہوا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے امپلائر جو ہیں وہ مجھے اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں گرین کارڈ کے لیے، اور میں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے پروسیس سے گزرنا چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں یہاں پہ گرین کارڈ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اس کے لیے کوالیفائی ہوں یا نہیں؟ تو اس میں جو منیمم بیسک ریکوائرمنٹ آپ پوری کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ لافل طریقے سے یہاں پہ آئے، اور دوسرا کبھی بھی ان لافل اسٹیٹس میں آپ یہاں پہ نہیں رہے، اس کے بعد آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے، اب امپلائمنٹ کی اور بہت سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سیلری دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا، صرف میں نقطہ جو میں نے پکڑا ہوا ہے وہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا ہے۔ تو کیا ان کی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس یہاں پہ ہوگی یا انہیں ملک سے باہر جانا پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے ان کی یہیں پر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امیگریشن کے جو انٹرویو ہیں اور گرین کارڈ کے جو انٹرویو ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ امیگریشن آفیسر جو ہے وہ بہت گہرائی میں جا کے ان کا انالیسس کرے گا،
اور جو باتیں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بالکل بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں امیگریشن سروس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے بارے میں جو ہم نے میمو جاری کیا تھا اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے, تب بھی اس صورت میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر نہیں جانے پڑے گا, لیکن گرین کارڈ کا انٹرویو جو ہے اٹس سیلف بڑا سخت ہو جائے گا, کیونکہ پوری ان کی ہسٹری دیکھی جائے گی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو پازیٹیو فیکٹر ہیں اگینسٹ نیگیٹو فیکٹر, اور اس کے بعد جو ڈسکریشن ہے امیگریشن آفیسر کی وہ قائم رہے گی. کیونکہ کہا یہ گیا کہ جناب امیگریشن آفیسر کے پاس ڈسکریشن ہے, اور میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ڈسکریشن سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی چاہیں کر سکیں گے, جنہیں انہیں ایک سرکاری آفیسر کے طور پہ قوانین کے دائرے میں رہ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اسے ڈسکریشن کہتے ہیں کیونکہ اس کے کئی آؤٹ کم جو ہیں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ناظرین, اس کے بارے میں تو بات ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ اس میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, چلیے ان کی طرف آتے ہیں. جی فرمائیے, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام ہیلو. علیکم رضوی صاحب. السلام علیکم جی رضوی جی صاحب. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ 2004 میں آیا تھا اور مختلف اسٹیٹس چینج کرتا رہا ہوں. بیچ میں تھوڑا سا آؤٹ آف اسٹیٹس بھی ہو گیا تھا, لیکن پھر مجھے ورک آتھرائزیشن اور ساری چیزیں ملتی رہی ہیں. تو اس صورت میں جو نیا قانون آپ بتا رہے ہیں یا مسودہ جو آیا ہے وہ مجھے, اور میری اب شادی بھی ہو چکی ہے اپنا امریکن سٹیزن سے, جس سے بچے بھی میرے ہیں, اور میرا جو پہلا بچہ ہے وہ بھی پھر اس نے بھی مجھے اسپانسر کیا تھا, تو وہ بھی ادھر سے بھی میری اپروول اس کی ساری ہے. تو اس صورت میں جو نئی صورتحال ہے اس سے مجھے وہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیے, سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ آپ نے مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے بھی آپ کے لیے اپلائی کیا لیکن وہ بھی معاملہ کلیئر نہیں ہو سکا. کیا وجہ, کیا پرابلم کیا ہو رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں یا پھر میرا نمبر نوٹ کر لیجئے, آفس کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے. کال کر لیجئے اور میں تفصیلی آپ کا کیس کا جائزہ لے کے آپ کو بتا سکوں گا. لیکن جو بات میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اتنے عرصے سے آپ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے مختلف قسم کی اپلیکیشنز فائل کی ہیں, لیکن ابھی تک آپ کو جو ہے کسی اپلیکیشن پر بھی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس نہیں مل سکی, گرین کارڈ نہیں مل سکی. تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو موجود ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہو رہا. اگر کچھ بھی موجود نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن سروس کی بہت ہی نااہلی ہے کہ اتنے کیس ہونے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کا کیس گرانٹ نہیں کیا. لیکن جہاں تک اس ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کی جو میمو آیا ہے اس کی پالیسی کا تعلق ہے, وہ اسی بنیاد پہ یہ بتایا جا سکے گا کہ اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ دیکھنے کے بعد کہ پہلے کیا ہوا ہے. اگر پہلے جو آپ کی ہسٹری ہے وہ بہت کلیئر ہے تو پھر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے.